کھلایا تو ان کی طبیعت جو ہے ٹھیک ہو گئی۔ علماء کرام نے یہاں پر یہ بتایا جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ کچھ شک تھا کہ میں اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کروں گا، میرا مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا، پہلے کچھ شک تھا، شک کے ساتھ عمل کیا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جب یقین کے ساتھ میں جو ہے انہوں نے اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کیا تو ان کا مسئلہ جو ہے حل ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ جو ہے شیر آ گیا، لوگوں کی جو ہے بھیڑ جمع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا سامنے جو ہے شیر ہے، مجموعہ ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ اس شیر کے جو ہے خرید گئے، اس کے بعد شیر کے خرید میں جا کے جو ہے اس کا اپنے کان کروڑا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق سے نہیں ڈرتا، تو اللہ پاک جو ہے مخلوق کو اس میں مسلط نہیں کرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا مخلوق سے ڈرتا ہے تو اللہ پاک مخلوق کو جو ہے اس میں مسلط کر دیتا ہے۔ اکابر جو ہے ایک چیز یہ بھی بتاتے ہیں، جو بیوی سے ڈرے گا بیوی مسلط ہو جائے گی، بچوں سے ڈریں گے بچے مسلط ہوں گے، اور خاکوں سے ڈریں گے خاکے بھی مسلط ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بادشاہ جو ہے زہر کی شیشی بھیجا اور یہ بولا کہ اس میں جو ہے ایسا زہر ہے کہ زہر کا ایک خطرہ جو ہے ایک کنویں میں ڈال دیں، تو کنویں سے جتنے لوگ پانی پئیں گے سب کے سب مر جائیں گے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دعا پڑھ کے دعا پڑھے، شیشی میں دم کرے اور ساری شیشی جو ہے پی لے، اور فرمائے کہ کوئی آدمی مقصد پہلے نہیں پڑھ سکتا۔ تو عزیزو دوستو، اس ایمان کی اللہ نے دعوت دی ہے، یہ ایمان اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ واقعات ہمارے علم میں ہے، مذاکروں میں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس ایمان کے لانے کا اللہ نے حکم دیا، یہ ایمان کا ہماری یہ منزل ہے۔ محنت کرتے کرتے اس معیار پہ پہنچنا ہے ہمیں، یہ ایمان اللہ کے پاس مطلوب ہے کہ سارے چیزوں کو جھٹلاؤ، اسباب کو جھٹلاؤ، اللہ کی بات پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کامل یقین رکھو، یہ مطلوب ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، بستی میں آگ لگی، کئی مکان جلے، لوگ جو ہے دوڑتے ہیں مسجد کی طرف آئے۔ ایک شخص نے کہا کہ اے ابو درداء، بستی میں آگ لگی، آپ کا گھر جل گیا۔ آپ نے فرمایا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دوسرے نے وہی بات بتائی، آپ نے کہا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تیسرے نے وہی بات بتائی، آپ نے کہا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ تھوڑی دیر بعد شخص پہنچے، کہا کہ بستی میں آگ لگی، کئی مکان جلے، آگ کے شعلے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب تھے تو وہ شعلے بجھ گئے، آپ کا گھر نہیں جلا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یقین تھا کہ اللہ پاک میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا، میرا نقصان نہیں ہو سکتا، میرا گھر نہیں چل سکتا، مجھے یقین تھا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، لوگوں نے جو ہے وجہ پوچھی کہ آپ نے جو ہے تینوں کی بات کو آپ نے چھٹلایا، اور آپ کا چھٹلانا بالکل جو ہے صحیح، ایسی کیا وجہ ہے؟
تو آپ رضی اللہ نے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سیکھی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب لا شریک لک، پوری دعا منزل کی شروع میں آپ کی، اور اللہ کے رسول نے اس دعا کی یہ فضیلت بتائی، جو اس دعا کو صبح میں پڑھے گا تو شام تک کے اچانک کے حادثے سے بچے گا، اور جو شام میں پڑھے گا صبح تک کے اچانک کے حادثے سے بچے گا۔ میں نے جو ہے یہ دعا پڑھی ہے، بتاؤ میں تمہاری باتوں کو سچ کروں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سچ کروں؟ دوستوں احادیث کے اندر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے اور اعمال پر اللہ کے جو وعدے بتائے، ہمارے اندر ان باتوں کا یقین اعمال کو جو ہے اعمال پر اللہ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کے یقین کے ساتھ جو ہے اعمال کرنا اور آخرت کے بارے میں حضرات صحابہ کا یقین ایسے تھا کہ ایک موقع پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ جو ہے سفر میں تھے، تو اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا، جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی سی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرات صحابہ سے پوچھا جانتے ہوئے کون سا دن ہوگا؟ تو حضرت صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ بہتر جانتے اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو بھیجو، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو بھیجو۔ تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے اللہ کتنے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 کتنے بھائی؟ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، حدیث ہے حدیث، اور ہر 1000 میں سے ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جب یہ بات جو ہے حضرات صحابہ نے سنی تو حضرات صحابہ جو ہے اتنا روئے کہ روتے روتے جو ہے ان کے چہرے بدل گئے، چہرے زرد پڑ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر 1000 میں سے 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ کفار اور مشرکین میں سے ہوں گے، یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے، منافقین میں سے ہوں گے، اور ہر نبی کے آنے سے پہلے جو زمانے جاہلیت کا دور ہوتا تھا اس میں سے ہوں گے، اور ہر 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے ہوگا اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ دوستو حضرات صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، ان کے ایمان کو، ان کے اعمال کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے معاشرت کو، ان کے معاملات کو، ان کے اخلاق کو، ان کی محنتوں کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔
اس ایمان کی اللہ نے جو ہے دعوت دی۔ ایک موقع پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے جو ہے آپ 4000 درہم جو ہے قرض مانگے، ادھار مانگے۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خاصیت سے یہ بولے کہ آپ جو ہے امیر المومنین سے جو ہے یہ کہہ دو کہ وہ جو ہے بیت المال سے پیسے لے لیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ناگواری ہوئی۔ چند دنوں کے بعد میں جو ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے بیت المال سے پیسے لوں گا اور اس کو جو ہے تجارتی قافلے کے ساتھ بھیجوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس قافلے کی واپسی سے پہلے میرا انتخاب ہو جائے، میں مر جاؤں۔ تم لوگ کہو گے کہ امیر المومنین نے جو ہے بیت المال سے پیسے لیے، ان کا انتخاب ہو گیا، لہٰذا پیسے چھوڑ دو۔ تم لوگ چھوڑ دو گے، لیکن میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، وہ جو ہے اپنا بستر جو ہے اپنے گھر کے صحن میں لگائے، اپنے پڑوسیوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، سب کو جمع کرے اور جمع کر کے یہ بولے کہ مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے جو ہے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی، وہ جو ہے آج مجھ سے بدلہ لے گا، ورنہ میں قیامت کے دن جو ہے پکڑا جاؤں گا فرما۔ اس لیے دوستوں، کام کی برکت سے، اللہ کی مدد سے عبادات کے احکامات پہ تو عمل ہو رہا، لیکن معاشرت کے اندر اور معاملات کے اندر ابھی بھی جو ہے احکامات کو پورا کرنے کا مزاج نہیں کرنا۔ حضرات صحابہ کے سامنے جو بھی کام کرتے، ان کے سامنے جو ہے آخرت ہوئی، آخرت ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس سے جو ہے ہماری آخرت بنے گی یا بگڑے گی۔ حضرات صحابہ ڈرتے تھے، بلکہ بڑی بڑی بشارتوں کے باوجود جو ہے حضرات صحابہ اس دنیا سے جو ہے روتے تھے، ڈرتے تھے، ڈرتے تھے پتہ نہیں ہمارا آخرت میں کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے عیادت کے لیے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ رو رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آسمانی فیصلوں پہ رو، پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ ایسے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہے، اس امت کے ملہم اللہ کی طرف سے آپ پر جو ہے الہام ہوتا تھا۔ قرآن پاک کے اندر کئی ایسے احکامات ہیں جن کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے تھے، آدھی دنیا پر جن کی خلافت، ملکوں کو جو ہے جن کے ذریعے سے ہدایت ملی، اور وہ جو ہے اپنی آخرت کے تعلق سے ڈر رہے، پتہ نہیں میرا آخرت کیا ہوگا۔ دوسرے دوستوں، یہ ایمان ہم سب کو سیکھنا ہے، یہ ایمان ہم سب کو بنانا ہے۔ اب اس ایمان کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں، سارے احکامات کو جو ہے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے۔ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، تو مجھے ہر حال میں اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے، مجھے اللہ کی بندگی کرنا ہے، مجھے شریعت کے ہر حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اسی میں میری کامیابی ہے، اسی سے اللہ پاک میری دنیا بنائیں گے، اسی سے اللہ پاک میری آخرت بنائیں گے۔ اور حکم
کے آگے جو ہے ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے، نہ مشاہدے کو دیکھنا ہے، نہ تجربے کو دیکھنا ہے، نہ چیزوں کو، نہ نفع نقصان کو، نہ اپنی تدبیروں کو، کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے۔ حکم ہے بس اس حکم کو پورا کرو، اسی میں ہماری کامیابی۔ اللہ پاک نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی قدرت سے کو جنت میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کی جو ہے سب کو تدبیر دی تھی، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور وہ اپنی قدرت سے جنت میں رکھا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے تدبیر بنائی کہ کیسے جو ہے جنت میں رہنے کے ہمیشہ کے لیے مالک بن جائے، اور تدبیر کے چکر میں اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ دیکھو درخت کے قریب مت جاؤ، اس کا پھل مت کھاؤ، اللہ کا حکم تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور تدبیر کے چکر میں، پلاننگ کے چکر میں اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ یہ واقعہ بتا کر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا، اگر ہم تدبیر کے چکر میں، مال کے چکر میں، چیزوں کے چکر میں، لذتوں کے چکر میں اگر اللہ کے احکامات کو توڑیں گے، شریعت کے احکامات کو توڑیں گے، تو انجام جو ہے ناکامی ہے۔ انجام کیا ہے؟ ناکامی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو، بچے کو وادی عزیز زرع میں چھوڑ، جہاں پر جو ہے زندگی گزارنے کے جو ہے کوئی اسباب نہیں تھے، نہ گھر ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی وسائل نہیں تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اسباب، چیزیں، وسائل آپ کو نہیں دیکھیں، لیکن لے جا کر جو ہے بیوی کو، چھوٹے سے بچے کو جو ہے وادی عزیز زرع میں چھوڑ، چھوٹا سا بچہ پیاس کی شدت میں جو ہے ایڑیاں رگڑنے لگا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں جو ہے کبھی صفا پہاڑی پہ، کبھی مروہ پہاڑی پہ جو ہے دوڑنے لگی۔ تھوڑے سے وقت کے واسطے سب میں حالات ہے، سب کو تکلیف دی، سب جو ہے، سب کو جو ہے، سب پر جو ہے مجاہدہ ہوا، سب مجاہدے میں پڑے، تکلیف۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہر ایک نے جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کیا، وقتی طور پہ تکلیف کو جو ہے برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کا حکم پورا ہوا تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات ملے۔ حکم پورا ہوا، اللہ کی طرف سے انعامات یہ ملے کہ اللہ پاک نے جو ہے مکہ شہر آباد کیا، بیت اللہ کی تعمیر کرائی اور زمزم کا چشمہ اللہ نے دیا۔ اس پر حکم کو پورا کر دیا۔ سوچیے دوستو، ہم جو ہے آزاد نہیں ہیں، ہم سب کو جو ہے احکامات والی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں، سارے احکامات کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی۔ اگر صرف عبادات کے احکامات کو پورا کریں گے اور معاشرت کے معاملات کے احکامات کو توڑیں گے تو ہماری آخرت خطرے میں ہے۔ صرف عبادات کے احکامات سے کام نہیں کرے گا۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے نزدیک جو ہے مفلس وہ ہے جو غریب ہے، تندرست ہے، حالات میں ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا مفلس یہ نہیں، مفلس وہ ہے جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کر اللہ کے پاس جائے، مقبول اعمال لے کر اللہ کے پاس جائے، پھر ساری نماز میں، روزے، تلاوت، صدقات، حج، بہت سارے اعمال، بلکہ مقبول اعمال لے کر اللہ کے پاس جائے، لیکن اس نے جو ہے کسی کو گالی دی،
کسی کو جو ہے برا بھلا کہا، کسی کی غیبت کی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کی زمین دبائی، اس سے جو ہے اس کے مقبول اعمال جو ہے ختم ہو جائیں گے اور اس آدمی کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو شریعت کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں سارے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اعتبار سے پورا کرنا ہے۔ معاویہ صاحب کا قول ہے کہ یہ کام جو ہے احیاء سنت کرنا ہے، اس کام کے ذریعے سے جو ہے سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ ہماری اپنی عادات کے اندر، کھانے پینے میں، ہمارے لباس میں، چہرے میں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، سنتوں کا اہتمام، اور عبادات کے اندر سنتوں کا اہتمام۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی جو ہے نماز سے فارغ ہوتا تو بعض کو جو ہے نماز کے اجر و ثواب کا 10واں حصہ ملتا، بعض کو 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ ملتا۔ اس حدیث کے فائدے میں حضرت نے یہ لکھا کہ نماز کی ظاہری شکل اور اندرونی کیفیات کے اندر جتنا جو ہے سنتوں کا اہتمام ہوگا اتنا جو ہے نماز کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو عبادات کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کے اندر جو ہے جتنا سنتوں کا اہتمام ہوگا ان اعمال کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ اور دعوت کے کام کے اندر سیرت کو سامنے رکھ کر محنت کرنا ہے، اپنے تجربے سے، مشاہدے سے نہیں۔ آج کے دور میں، آج کے حالات میں فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اس سے معلومات عام ہوں گے، ہدایت عام نہیں ہوگی۔ اس لیے جو ہے حضرت تقریباً روزانہ بتاتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول سناتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک جو ہے بعد والے پہلوں کی اتباع نہ کریں، حضرات صحابہ کی اتباع نہ کریں۔ تو دعوت کی محنتوں کے اندر سیرت کو سامنے رکھ کر محنت کریں، اسی سے اللہ پاک ہماری اصلاح کریں گے، ہماری تربیت ہوگی، ہمیں ہدایت ملے گی، ہمارے ایمان اور اعمال میں ترقی ہوگی، بلکہ پورے دین پہ چلنے کی ہمارے اندر استعداد پیدا ہوگی۔ اور جتنا سیرت کو سامنے رکھ کر محنت کریں گے ہم جو ہے امت کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے۔ تو عادات کے اندر سنتوں کی پابند بننا ہے، عبادات میں سنتوں کا اہتمام، اور دعوت کے کام کے اندر اپنے تجربے سے سیرت کو سامنے رکھ کر محنت کریں۔ اور اللہ کے خزانوں سے استفادے کے لیے اللہ پاک نے جو ہے اعمال دیے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ اعمال۔ آج ہمارا ذہن یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہمارے اسباب، ہماری نوکری، ہماری تجارت، ہماری محنت یہ دنیا کے واسطے، اور اعمال جو ہے یہ آخرت کے واسطے، یہ ہمارا ذہن ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے یہ بتایا، اللہ کے رسول نے یہ بتایا، حضرات صحابہ نے یہ بتایا کہ دیکھو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اعمال کرو۔ اعمال جو ہے ہمارے اسباب ہیں، یقینی اسباب کے ہیں اعمال۔ اس لیے قابل فرماتے ہیں جن کا یقین صحیح ہوگا، جن کے ایمان کے اندر حقیقت ہوگی، جن کا ایمان بنا ہوا ہوگا، وہ لوگ جو ہے حالات کے اندر، چاہے تکلیف ہو، بیماری ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، جو بھی حالات ہو، یقین والے کیا کریں گے؟ اعمال کی طرف متوجہ ہیں، یعنی حالات اللہ کی طرف سے۔ جیسے حیات اور موت اللہ کی طرف سے، ایسے حالات کا آنا بھی اللہ کی طرف سے، حالات کا دور ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو یقین والے حالات میں اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، بلکہ اعمال کی کثرت کریں گے جس پر اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی۔ اب جن کے یقین میں جو ہے بگاڑ ہوگا، جن کے اندر جو ہے ایمان کی حقیقت نہیں ہوگی، وہ لوگ
ظلم کا، دھوکے کا، خیانت کا، جھوٹ کا، رشوت کا، سود کا، یقین جو ہے اسباب پہ بناتا ہے. تو حالات کی درستگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ گناہوں کا سہارا کر رہے ہیں. اس سے جو ہے حالات بنے گے نہیں، حالات جو ہے اور زیادہ خراب ہے، حالات اور خراب ہے. تو دوستو معاملات جو ہے یہ اصل اسباب ہے. تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام صحابہ کا معمول تھا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑے حالات ہو، فوراً جو ہے اعمال کی طرف متوجہ ہے، نمازوں کی طرف، دعاؤں کی طرف، استغفار کی طرف، صدقے کی طرف، روزے، دین کی محنتیں. دوستو اصل اسباب جو ہے نا اعمال. ایک صحابی کا جو ہے باغ تھا، خیر ساری تھی، فوراً جو ہے مصلی بچھایا، نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے مانگ، نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے مانگ. اتنے میں جو ہے بارش ہوئی. ان کا جتنا باغ تھا صرف اسی باغ میں جو ہے بارش ہوئی. ایک صحابی کے حصے میں جو ہے بنجر زمین ہے، مصلی بچھایا، نماز پڑھ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے دعا کر رہا ہے. خادم سے کہا اس جگہ کو کھودو، وہ جگہ کھودی گئی، وہاں سے پانی کا چشمہ اٹھا دیا. حیات الصحابہ میں حضرت نے واقعہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی گردن میں پھوڑا نکلا. آپ نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی، پھوڑا جو ہے کندھے میں آ گیا. آپ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھوڑا کمر میں آ گیا. آپ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھوڑا جو ہے گھٹنے میں آ گیا. آپ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھوڑا جو ہے انگوٹھے میں آ گیا. آپ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھوڑا جو ہے بیل ہو گیا. ایک صحابی جو ہے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول پیٹ میں تکلیف ہے. آپ نے فرمایا وہ نماز پڑھ، نماز میں شفا. دوستو حالات کے اندر جو ہے پہلے اعمال کی طرف توجہ کریں. بیماری میں دوا کھانا بھی سنت ہے، لیکن پہلے دوا نہیں ہے، پہلے صبر ہے، نماز ہے، دعا ہے، صدقہ ہے، پھر دوا ہے. بعد میں سبب ہے، پہلے عمل. پہلے کیا ہے؟ پہلے عمل. تو ہمارا ذہن ہے اعمال کا ذہن، اور بڑوں کی ہدایت ہے کام کرنے والوں کے واسطے جو ہے تہجد جو ہے یہ فرض کے درجے میں، فرض کے درجے میں. حضرات صحابہ پر جو ہے 1 سال تک جو ہے تہجد فرض کی. حضرات صحابہ جب اس کے عادی ہو گئے تو وہ فرضیت جو ہے منسوخ ہو گئی. تو اچھا وقت ہے کہ جو ہے تہجد کا اہتمام کرنا ہے. ہرقل جو ہے اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور اس نے مشورہ کیا کہ کیا بات ہے تم لوگ جو ہے مسلمانوں سے مقابلہ کرتے ہو تو ہمیشہ شکست کھا جاتے ہو. تو اس کے سرداروں میں سے ایک بوڑھے سردار نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہے یہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں. حضرات صحابہ کی جو مدد ہوتی تھی اس کے پیچھے جو ہے ان کے انفرادی اعمال تھے، انفرادی اعمال. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ دعوت اور عبادت یہ جو ہے تسخیر عالم کا نسخہ ہے. اللہ پاک اسباب کو مسخر کرے، اللہ کی طرف سے جو مددیں ہوگی اس کے لیے عبادات کے اعمال کا خاص اہتمام کرنا ہے. اور ہمارے اعمال کی درستگی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے علم اور اخلاص جو ہے یہ شرائط میں سے ہے. اعمال کی قبولیت کے لیے، اعمال کی درستگی کے لیے علم اور اخلاص جو ہے یہ شرائط. بغیر علم کے اور بغیر اخلاص کے جو ہے اعمال مردود ہوں گے، اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گے. تو ہر عمل سے پہلے جو ہے اس عمل کا علم حاصل کرنا ہے. جو بھی عمل کرنا ہے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہے. اور کام کرنے والوں کے لیے جو ہے جہاں پر شریعت کے احکامات کا علم حاصل کرنا ہے وہیں پر جو ہے سیرت کو بھی سامنے رکھ کے چلنا ہے. سیرت کا علم مولانا یوسف اللہ علیہ سے
بعض حضرات نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے کوئی اصولوں کی کتاب لکھ دیجیے، تو مولانا صاحب جلال نے کہا میری ذات جو ہے معیار نہیں ہوگی، ہمارے لیے حضرات صحابہ جو ہے معیار ہے، اس کے لیے میں نے جو ہے حیات الصحابہ لکھی تھا۔ ہم سب کے لیے نمونہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کی زندگی۔ تو کام میں چلنے کے واسطے، کام میں استقامت کے واسطے، ادھر ادھر جو ہے فتنوں میں پڑھنے سے ہماری حفاظت ہو، اس کے لیے جو ہے سیرت کو سامنے رکھتے ہیں، حیات الصحابہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ حضرت کی ہدایت ہے کہ کام کرنے والے اہتمام سے حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں، مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات ہیں، ان چیزوں کا مطالعہ ہو۔ بلکہ حضرت کی طرف سے ہدایت یہ بھی ہے کہ کام کرنے والے جو ہے روزانہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ بلکہ حضرت نے یہاں تک بتایا کہ مفتی بلال صاحب کی تفسیر بالکل ایک جلد کے اندر جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ تو حضرت جو ہے مفتی بلال صاحب کی تفسیر کا جو ہے یہ پڑھنے کے لیے حضرت کی ہدایت ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام، اور رات میں جو ہے لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام۔ بلکہ بڑوں کی ہدایت تو یہ ہے کہ کام کرنے والے روزانہ رات میں ایک ایک گھنٹہ اللہ سے مانگیں۔ کتنے بھائی؟ ہماری دعاؤں کی گرداری سطح تک پہنچانا ہے، ایک ایک گھنٹہ اللہ سے مانگنا ہے۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ لمبی لمبی دعائیں یہ جو ہے ایمان کی دلیل فرمائیں۔ جس کا جو ہے جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے جتنا اچھا تعلق ہوگا، اللہ سے معاملہ صحیح ہوگا، اس کی دعاؤں کی مقدار جو اتنی بڑی ہوئی ہوگی۔ تو رات میں جو ہے لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ہمارے اعمال کی حفاظت کے واسطے ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اعمال کی حفاظت کے لیے ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے، حسد سے، غیبتوں سے، تجسس سے، آبروریزی سے، یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ نہیں، ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ ان گناہوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص جو ہے کسی کی برائی بیان کرے، کسی کی برائی کرے، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے کلمہ شہادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ کی یہ الفاظ ہے، تیرے کلمہ شہادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ آدمی یہ بولا اللہ کے رسول دوبارہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے اس کا قرآن پہ ایمان نہیں، اور وہ جو ہے قرآن سے مذاق کرنا فرمائے۔ تو جو دوستوں ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کام کا بنیادی مقصد پتہ ہے مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ کیسے جو ہے اللہ ہم سے راضی ہو، اور کیسے ہماری آخرت کرے۔ ہمارے یہ سارے اعمال، دعوت کے، عبادات کے جتنے اعمال ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، واہ کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، بڑا بننے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، ایک آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اسے اجر و ثواب بھی ملے اور اس کی شہرت بھی ہو جائے۔ بیٹھو گے 5-7 منٹ بعد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی نیت یہ ہے کہ اسے اجر و ثواب بھی ملے اور اس کی شہرت بھی ہو جائے۔ اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے۔ نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر عمل سے پہلے نیت بنانا ہے۔ بلکہ ہمارے میرے محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر جو ہے مشورے میں پوچھتے تھے، مشورے میں آنے سے پہلے آپ نے کیا نیت کی؟ جی دوستو، ہر عمل سے پہلے جو ہے نیت کرنا ہے کہ میرے اس عمل سے جو ہے اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو گیا، اللہ دنیا میں بنائے گا، آخرت میں بنائے گا۔ اور اسی دوستو اس کام کو جو ہے اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ہے، اللہ کا امر سمجھ کے کرنا ہے۔ جس سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا اللہ کا حکم ہے،
رمضان کے روزے رکھنا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا جیسے اللہ کے احکامات ہیں، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں نکلنا، ہجرت اور نصرت والے اعمال میں اپنے آپ کو لگانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نبی مکہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا لوگوں اللہ کا حکم ہے، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ حضرات صحابہ اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کے کرتے تھے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے تھے اور ہر حال میں کرتے تھے، حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض و وفات میں جو ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کی روانگی کا آپ نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول کا مثال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، چاروں طرف سے حالات، اللہ کے رسول کا مثال ہو گیا، چاروں طرف سے حالات۔ مثال کے بعد دیہاتوں میں جو ہے انتشار شروع ہو گیا، یہودیت، نصرانیت، منافق سر اٹھانے لگے، مدینے پہ حملے کی کوشش ہونے لگی، چاروں طرف سے حالات۔ ان حالات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کیا ہے۔ جس لشکر کی روانگی کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اس لشکر کو آپ نے روانہ کیا، حالات سے متاثر نہیں ہے، اس لشکر کو آپ نے روانہ کیا۔ جیسے جو ہے لشکر روانہ ہوا اللہ کی طرف سے مددیں شروع ہو گئی کہ دیہاتوں کا اقتدار ختم ہو گیا، اللہ پاک نے دشمن پر روک ڈالا، دشمن جو ہے حملہ نہیں کر سکا، اور جس مقصد کے لیے وہ لشکر بھیجا گیا اس لشکر کو جو ہے مقصد میں کامیابی ملی اور صحیح سلامت جو ہے وہ لشکر واپس آیا اور بہت زیادہ مال غنیمت اللہ پاک نے اس لشکر کو دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میں اللہ کے رسول کے حکم کو پورا نہیں کرتا، حضرت اسامہ کے لشکر کو نہیں بھیجتا تو اللہ کی طرف سے ہماری مدد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک ہم کو سخت سزا دیتے اور سارا مدینہ جل کر آگ کی بھٹی بن جاتا تھا۔ اور ایک وصیت کی کہ دیکھو بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تم اللہ کے حکم کو مت توڑو اور نہ اللہ کے دین کی محنت سے رکو، نہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے نہ اللہ کے دین کی محنتوں سے رکنا ہے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس کام پر جو ہے اللہ کی طرف سے اتنے وعدے ہیں، اس کام کے اتنے فضائل ہیں کہ ہر ایمان والے کے اندر اس بات کی تمنا ہو کہ اسلام کے لیے وقف ہو، اتنے فضائل، اسی کام کے ذریعے اللہ ہماری دنیا بنائیں گے، اسی کام کے ذریعے سے اللہ پاک ہماری آخرت۔ بلکہ مولانا صاحب اللہ علیہ کا قول ہے جو اس کام کو اپنی دھن بنائے گا، اس کام کو اپنا کام بنائے گا، اللہ اس کے کام میں لگے گا، زمین آسمان فضا کی ہوائیں اس کا کام انجام دیں۔ پھر فرمایا جو اللہ کی مدد کرے، اللہ کی نصرت کرے اور اللہ سے اس کی مدد کی امید نہ رکھے وہ فاسق اور بے نصیب فرمائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی مدد کریں اور اللہ ہماری مدد نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اکابر فرماتے ہیں کہ جو اس کام کو اپنا کام بنائے گا اللہ پاک 10 صحابہ کے برابر ان کی مدد کرے گا اور 50 صحابہ کے برابر اللہ پاک کو اجر و ثواب اس کام پر اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس حکم کو پورا نہیں کریں گے تو اس پر جو ہے وعید بھی بتائے گی، ایسا نہیں کہ کریں گے تو ملے گا، نہیں کریں تو چھوٹیں گے نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے 8 چیزوں کو گنایا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ، بیٹے، بیوی، بھائی، خاندان، مال، تجارت اور مکان، 8 چیزوں کو اللہ نے گنایا۔ باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، خاندان، مال، تجارت اور مکان۔ اگر یہ چیزیں تم کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنتوں سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے اگر تم محنت نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے، دعوت کا کام نہیں کرو گے، اللہ پاک فخر و فاخر کو مسلط کرے گا۔ دوستوں یہ کوئی ثواب کا کام، برکت کا
کامی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، مجھے ہر حال میں مقامی اعمال میں، نصرت کے اعمال میں، مسجد والی جماعت کے اعمال میں مجھے اہتمام سے جڑنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں نے جو ترتیب بتائی نا کہ جلد سے جلد 4 مہینے، سالانہ چلا، مہینے کا روزہ، روزانہ کا مشورہ، 2.5 گھنٹے، 2 تاریخ، 2 گشتیں، یہ ہماری ہدایت کے واسطے ہے، یہ بنیادی نصاب ہے۔ جلد سے جلد 4 مہینے لگائیں گے، ہماری زندگی کا رخ صحیح ہوگا۔ اور یہ جو اعمال بتائے گا نا، یہ ہماری ہدایت کے واسطے، ہماری استقامت کے واسطے، ہمارا جو ہے ایمان پر خاتمہ ہو، اس کے لیے یہ بنیادی نصاب ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم جو ہے امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں، مولانا یوسف صاحب اللہ نے اپنے بیانوں میں یہ بتایا کہ دیکھو حضرات صحابہ تو ملکوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، جو حضرات صحابہ کے نصاب کو سامنے رکھ کے چلیں گے، جو ہر سال 4 مہینے دیں گے، ایسے حضرات لاکھوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ایسا تو یہاں تک پہنچنا، اس کے لیے بھی آپ کا ہماری گزارش ہے۔ اب تو ہمارے بڑے جو ہے ہر سال 6 مہینے لگا ہوا ہے، امت کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ارتداد کو، بے دینی کو، حالات کو دیکھتے ہوئے بڑے ہمارے جو ہے ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان ہر سال 4 مہینے دے، اور پرانے سال کے ہر سال 6 مہینے دے۔ اس کے لیے بھی اللہ کی ذات پر جو ہے بھروسہ کرنا ہے۔ مولانا صاحب اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمت کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، کوشش کرو، اللہ پاک اسباب ہے۔ تو اس کے لیے بھی جن کے جو ہے 3 مرتبہ 4 مہینے ہو گئے، وہ حضرات جو ہے بیرون کے لیے، اور جن کے جو ہے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ حضرات 4 مہینے کے لیے، جن کے صرف ایک بار 4 مہینے ہوئے، تو دوسری بار، تیسری بار 4 مہینے بتائیں ساتھی اپنے نام